الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ آیت میں آپ نے ذکر سنا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں، اس کا رعب، اس کا دبدبہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے، اسے چاہیے اللہ رسول کا فرما بردار ہو جائے۔ اللہ رسول کی فرما برداری کرے گا، جانور تک اس کی فرما برداری کریں گے۔ لوگ اپنا رعب دبدبہ بنانے کے لیے، کوئی مال کمانے کی دھن میں رہتا ہے کہ لوگ میری عزت کریں گے، لوگوں پر دبدبہ ہوگا۔ کوئی جائیدادیں بناتا ہے، کوئی لوگوں پر ظلم کرتا ہے۔ طرح طرح سے لوگ غلط سمت کے اندر محنت کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے ڈریں۔ اگر وہ اللہ رسول کے فرما بردار ہو جائیں، اللہ رسول کی فرما برداری کریں، تو ایسا شخص مخلوق کو جھکاتا نہیں ہے، مخلوق کو ساتھ لے کر چلتا ہے اور مخلوق کو عزت دیتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے، اللہ والوں کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں کہ اللہ والے اللہ رسول کے فرما بردار ہوتے ہیں، مخلوق ان کی فرما برداری کرتی ہے۔ آج جو آیہ مبارکہ ہے اس میں ذکر ہے غزوہ احد کا۔ غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک پہاڑی درہ تھا، پہاڑ کے عقب میں، وہاں پر مسلمانوں کو تعینات کیا تھا کہ جب تک میں تمہیں حکم نہ دوں یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ شروع میں مسلمان جنگ جیت رہے تھے اور وہ جنگ جیت چکے تھے مسلمان، تو انہوں نے کیا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تک میں حکم نہ دوں یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ حضرت جبیر جو کمانڈر تھے، ان کو تعینات کیا تھا، وہاں پر ان کے ساتھ اور بھی مسلمان موجود تھے، آپس میں بات کرنے لگے اور کہنے لگے کہ جنگ تو ہم جیت چکے ہیں مشرکین سے، فتح ہماری ہو چکی ہے، کیوں نہ مال غنیمت جمع کریں۔ مال غنیمت، جنگ جیت گئے، جو ہاتھ میں آئے گا وہ مال ان کا تھا۔ انہوں نے آپس میں بات چیت کی، حضرت جبیر نے منع کیا، لیکن دیگر صحابہ کرام چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے ساتھ ہی 10 صحابہ کرام رہ گئے۔ جو لوگ چلے گئے پھر وہاں پر پیچھے سے کفار نے حملہ کیا اور یہ صحابہ کرام بھی شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آیہ مبارکہ میں ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فتح نصیب فرمائی تھی، لیکن اللہ رسول کی بات کو تم نے نہیں مانا، اس وجہ سے غزوہ احد میں تمہیں کفار سے مغلوب ہو گئے، شکست کا تم نے سامنا کرنا پڑا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا، وہ جو اس نے کیا تھا، اِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، کہ تم لوگوں کو قتل کر رہے تھے اللہ کے حکم سے۔ جب غزوہ احد ہوا تو مسلمانوں نے وہ جنگ شروع میں جیت لی تھی، اللہ فرما رہا ہے تم ان کو قتل کر رہے تھے، لیکن حتیٰ یہاں تک کہ اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، یہاں تک کہ پھر تم نے وہاں سے نافرمانی کی، آپس میں اختلاف کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پسند کی چیز تمہیں فتح نصیب فرما دی تھی، لیکن تم نے آپس میں اختلاف کیا۔ نبی پاک نے منع فرمایا تھا کہ درے کو چھوڑنا نہیں، آپس میں اختلاف کیا اور درے کو چھوڑ کر چلے گئے، پیچھے سے کفار نے حملہ کیا، دوبارہ مسلمان مغلوب ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے کوئی ہے جو چاہتا ہے، دنیا چاہتا ہے۔ جو صحابہ کرام چھوڑ کر چلے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ مال غنیمت جمع کرنے کی غرض سے درہ چھوڑ کر چلے گئے تھے، وہ دنیا چاہتے تھے، اور تم میں سے کوئی ہے جو آخرت چاہتے ہیں، جو درے پر موجود رہے، وہ آخرت کے طلبگار تھے، اللہ رسول کی فرما برداری ان کے سامنے تھی، انہوں نے وہ اجتہادی غلطی نہیں کی۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ تعالیٰ نے تم سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اب اللہ تعالیٰ پھر خوشخبری عطا فرما رہا ہے۔ وہ جو درہ چھوڑ کے صحابہ کرام چلے گئے تھے، اللہ فرماتا ہے اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، آج کے دور میں کوئی یہ آیت پڑھے اور صحابہ کرام کو معاذ اللہ
ان کے اوپر الزام لگائے، بہتان لگائے کہ انہوں نے اللہ رسول کی نافرمانی کی، تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ جب اللہ نے ان کو معاف کر دیا تو آج کے دور میں کوئی ان پر کوئی بات نہیں کر سکتا، صحابہ کرام کی گستاخی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ مومنوں پر بڑا فضل والا ہے، اللہ مومنوں پر بڑا فضل والا ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے معافی دے دی جو لوگ دنیا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ کوئی شخص ہے جو دنیا چاہتا ہے، کوئی شخص ہے جو آخرت چاہتا ہے، کوئی شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کو چاہتا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ، آپ کے ایک ہاتھ میں پانی تھا، دوسرے ہاتھ میں آگ تھی، بڑی تیزی کے ساتھ جا رہی تھی۔ کسی نے کہا اماں صاحبہ کہاں جا رہی ہیں؟ کہا میں جنت کو آگ لگانے جا رہی ہوں اور دوزخ کو بجھانے جا رہی ہوں۔ کہا ایسا کیا ہو گیا؟ کہا میں چاہتی ہوں جو کوئی عبادت کرے نہ جنت کی لالچ میں کرے نہ دوزخ کے ڈر سے کرے بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں کرے۔ جنت تو ملنی ہے، لیکن جو شخص صرف اس لیے عبادت کرتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، بھلے وہ مجھے جنت میں ڈالے یا دوزخ میں ڈالے، اس کا مقصد خریداری نہیں ہوتی، کاروبار نہیں ہوتا، وہ اللہ کی محبت میں عمل کرتا ہے۔ یہ بڑا درجہ ہے، اس کا بڑا مقام ہے کہ اللہ کے لیے خالص ہونا، جو کام کرنا حساب کتاب نہ لگانا کہ یہ نماز پڑھی ہے اس کا اتنا ثواب ہوگا، یہ کلمہ پڑھا اس کا اتنا ثواب ہوگا۔ نیت یہ ہونی چاہیے اللہ راضی ہو جائے۔ جو کچھ کرے اپنے مقصد کے لیے نہ کرے، مطلب کے لیے نہ کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اللہ فرماتا ہے کچھ لوگ دنیا کے طالب ہوتے ہیں، کچھ آخرت کے طالب ہوتے ہیں، لیکن جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ جو عمل کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، یہ اللہ والے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ ہمیں بھی اسی نیت سے عمل کرنا چاہیے کہ جو کچھ کریں نہ خوف سے کریں نہ ڈر سے کریں، اللہ کی محبت میں کریں۔ اللہ تعالیٰ ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان میں کوئی غلطی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔